ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 29 دسمبر کی سپیڈ نیوز۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کی سرمائی اجلاس کے دوران آج ایوان میں ایک دلچسپ واقعہ دیکھنے میں آیا، جب طویل وقفے کے بعد سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی اسمبلی میں اچانک حاضری نے ایوان کی فضا بدل کر رکھ دی۔ KCR کے ایوان میں داخل سے توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی خود ان کی نشست تک پہنچے، مصافحہ کیا، خیریت دریافت کرتے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ سیاسی اختلافات کے باوجود اس خوشگوار لمحے نے ایوان میں موجود اراکین کو بھی چونکا دیا۔ PRS کے MLAs اور MLCs نے ان کا شاندار اور پرجوش استقبال کیا۔ بعد ازاں اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد کمار نے اسمبلی کا اجلاس جمعرات کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ حیدرآباد شہر کو صاف ستھرا بنانے کے مقصد سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پورے شہر میں خصوصی صفائی مہم شروع کر دی گئی۔ اس مہم کے پہلے ہی دن میونسپل کمشنر RV کنن نے قسمت پورہ اور نرسنگی کے علاقوں کا اچانک دورہ کر کے صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران کمشنر نے فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی کہ اس خصوصی مہم کو انتہائی مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ صفائی کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی مقامات کو کچرے سے پاک رکھا جائے۔ تمام زونل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایت دی گئی کہ اپنے اپنے علاقوں میں جاری اس خصوصی مہم کی خود نگرانی کرے۔ بلدیہ کے حکام نے عوام سے بھی اپیل کی کہ اس مہم میں تعاون کریں اور شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ نئے سال کے جشن کے موقع پر حالت نشے میں گاڑیاں چلانے کے خطرات سے واقف کروانے کے لیے پولیس کمشنر حیدرآباد VC سجنان نے اپنے منفرد اور طنزیہ انداز میں چند دلچسپ ٹویٹس کیے جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں۔ کمشنر نے عوام کو سخت انتباہ دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا کر اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالے۔ CP سجنان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، میاں ڈرنک کیا ہے تو اسٹیئرنگ کو سلام کرو اور کیب میں گھر جاؤ، گوگل پر کیب بک کرو، وکیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کرنے پر BRS کے کارگزار صدر KTR نے رد عمل ظاہر کیا۔ واضح ہے کہ ایوان پہنچنے والے KCR سے ریونت ریڈی نے مصافحہ کیا۔ ریونت ریڈی KCR تک کی نشست تک پہنچے، ان سے خیر دخالی ملاقات کی، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ کئی برسوں بعد دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات نے سیاسی حلقوں میں خاص توجہ حاصل کی، جبکہ اس واقعے سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اس واقعے پر BRS کے کارگزار صدر KTR نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے پیر کو اسمبلی لابی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا، KCR کے لیے احترام ہونا ہی کافی ہے۔ تلنگانہ لانے والے قائد کے طور پر KCR کے تئیں ریاست کے ہر فرد کے دل میں عزت ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ میں ایوان کے اندر کے KCR سے ملنے کی شائستگی ہے تو یہی شائستگی باہر کی باتوں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ سیاسی حریف اگر اس طرح ایک دوسرے سے مل جل کر پیش آئیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی KTR نے مونچھیں اور داڑھی بڑھانے کے معاملے پر بھی طنز کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر طنز کرتے ہوئے کہا داڑھی بڑھانے والا ہر شخص گبر سنگھ نہیں بن جاتا۔ داڑھی بڑھانا آسان ہے مگر حکومت چلانا مشکل کام ہے۔ سرد ہواؤں کے اثر سے گریٹر حیدرآباد میں درجہ حرارت معمول سے کم ہو رہا ہے، جس کے باعث شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہفتے کی رات سے اتوار کی صبح تک شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کی مقدار 52% رہی۔ یہ جانکاری حیدرآباد محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے دی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی ہوئی تلنگانہ کی 2 طالبات ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ کیلیفورنیا میں پیش آئے اس حادثے میں محبوب آباد ضلع کے گارلا منڈل سے تعلق رکھنے والی میگھنا 24 سالہ اور بھاونا 24 سالہ کی موت ہو گئی۔ میگھنا گارلا منڈل میں واقع می سیوا کے منتظم ناگیشور راؤ کی بیٹی بتائی گئی، جبکہ بھاونا ملکنور کے نائب سرپنچ کوٹیشور راؤ کی بیٹی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جس گاڑی میں دونوں سفر کر رہی تھی وہ شدید حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بہتر مستقبل کی امید میں بیرون ملک گئے اپنے بچوں کے اس طرح ہمیشہ کے لیے چلے جانے سے گارلا منڈل میں غم و اندوہ کی فضا چھا گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نگر کرنول کے کولہاپور فارسٹ رینج کے تحت نلملہ کے گھنی جنگلاتی علاقے میں خفیہ خزانے کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ملام چنتلا پلی بیٹ کے علاقے میدر بنڈا کے قریب واقع دیونی بوکا نامی ایک مقام پر یہ کارروائی انجام دی جا رہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بعض شرپسند عناصر اس قدیم مقام پر خزانے کی لالچ میں کھدائی کر رہے تھے کہ اسی دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے چھاپے مار کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حکام نے ملزمین کو حراست میں لے کر کولہاپور فارسٹ ڈپو منتقل کر دیا۔ کارروائی کے دوران کھدائی کے لیے استعمال ہونے والا سامان اور ملزمین کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی گئی۔ مقامی دیہاتیوں کا الزام ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس غار نما مقام پر خزانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ بعض افراد نے وہاں موجود قدیم مورتیوں فن پاروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عوامی حلقوں میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کئی ہفتوں سے جاری ان سرگرمیوں کا محکمہ جنگلات کو علم کیوں نہیں ہو سکا۔
ریاست آندھرا پردیش وشاکھاپٹنم کے دوواڑا کے راستے ایرناکولم جانے والی ٹاٹا ایرناکولم ایکسپریس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رات تقریباً 1:30 بجے اچانک پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 AC کوچز جل کر تباہ ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ جل گیا۔ مہلک شخص کی شناخت 70 سالہ چندر شیکھر کے طور پر کی گئی۔ اتوار کی رات ایرناکولم ایکسپریس انکاپلی دیر سے پہنچی اور وہاں سے روانہ ہونے کے بعد نرسنگ بلی کے قریب B1 AC کوچ کے بریک جام ہو جانے کی وجہ سے آگ بھڑکنے کی اطلاع ہے۔ اس کے نتیجے میں B1 اور MA2 AC کوچز میں آگ پھیل گئی۔ اس واقعے کا ویلا منچلی کے قریب ایک پوائنٹ پر لوکو پائلٹ سے محسوس کیا اور فوری طور پر ٹرین کو اسٹیشن پر روک دیا۔ انکاپلی، علمنچلی اور نکاپلی سے فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پایا، لیکن تب تک دونوں کوچز مکمل طور پر جل چکے تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے نندیال ضلع میں اتوار کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ گڈی ویملا منڈل کے منچالا کٹا کے قریب ایک خاتون نے اپنے 2 کمسن بچوں کو شری شیلم کینال میں ڈھکیلنے کے بعد خود بھی چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مہلکین کی شناخت ہنڈوٹلا کی رہنے والی لکشمی دیوی، اس کی 4 سالہ بیٹی ویشنوی اور 5 ماہ کی معصوم بچی سنگیتا کے طور پر کی گئی۔ پولیس کا شبہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اس خودکشی کا وجہ ہو سکتے ہیں۔ واقعے کے سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شیوسینا ادھو ٹھاکرے اور ونچت بہوجن آگھاڑی نے آج 29 دسمبر کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مہاراشٹر کے چندرپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے اپنے اتحاد کا باضابطہ اعلان کیا۔ یہ اعلان دونوں جماعتوں کی مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کی موجودگی میں کیا گیا۔ اتحاد کے اعلان کے ساتھ ہی چندرپور کی سیاست میں نیا جوش دیکھا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے واضح طور پر کہا کہ اس اتحاد کا بنیادی مقصد BJP کو ہرانا اور اپنا میئر منتخب کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحاد صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ سماجی انصاف، جمہوری اقدار کے تحفظ اور شہر کی مجموعی ترقی کے لیے ہے۔ دونوں جماعتوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ عوام اس اتحاد کو مثبت انداز میں دیکھیں گے اور اس کی جیت کو یقینی بنائیں گے۔ اتر پردیش کے اناؤ عصمت ریزی کیس میں سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی ہے، جس کے تحت سابق BJP رہنما اور معزول رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کو دی گئی عمر قید کی سزا معطل کر دی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس CBI کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر جاری کیا گیا۔ CBI کی اس درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے تعطیلاتی بینچ نے کی، جس کی سربراہی چیف جسٹس سوریہ کانت کر رہے ہیں۔ درخواست میں دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے تحت اتر پردیش کے سابق MLA کلدیپ سنگھ سینگر کو اناؤ کے نابالغ لڑکی کے عصمت ریزی کیس میں سنائی گئی عمر قید کی سزا معطل کی گئی تھی۔ اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس پر وزارت داخلہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ شرپسند بجرنگ دل کے ایک لیڈر سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک سینئر افسر نے کہا، کشمیری تاجر بھارت کے برابر کے شہری ہیں، انہیں ملک کے کسی بھی حصے میں کام کرنے کا آئینی حق حاصل ہے۔ اس طرح کے واقعات کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گھنے کہرے کی وجہ سے پیر کی صبح 125 سے زائد پروازیں منسوخ اور 8 کو دوسرے شہروں کی طرف موڑ دیا گیا۔ دہلی ایئرپورٹ کے حکام نے بتایا کہ صبح 9 بجے تک مختلف ایئر لائنز کی 64 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ دیگر شہروں سے آنے والی اتنی ہی تعداد میں پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ دہلی پہنچنے والی 8 پروازوں کو دوسرے شہروں کی طرف موڑ دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایئرپورٹ پر حد نگاہ 1 میٹر رہ گئی۔ ایئر لائنز نے مسافروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جس میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی پروازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں غیر مسلم طالبہ کی سالگرہ کی تقریب اس وقت تشدد کا شکار ہو گئی جب اس میں 2 مسلم ساتھیوں کی موجودگی پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے دھاوا بول دیا اور مسلم نوجوانوں کو بری طرح زد کھوپ کیا۔ اس واقعے پر متاثرہ طالبہ نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ وہ میڈیکل کی طالبہ ہے، اس کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، تاہم اچانک ہجوم نے تقریب میں داخل ہو کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ طالبہ کے مطابق اس حملے میں اس کے کئی ہمجماعتوں کو بے رحمی سے پیٹا گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، جبکہ کسی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ خاص طور پر مسلم دوستوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر لو جہاد کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر تشدد کیا گیا، جس کے بعد خوف ہراس پھیل گیا اور زخمی طلباء کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ راجستھان میں گورکشکوں کی تنظیموں اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے کوٹا کے ہینگنگ برج پر سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کے قافلے کو روک کر اپنا احتجاج جشن کرایا۔ یہ واقعہ 28 دسمبر کو پیش آیا۔ میونسپل کارپوریشن کے علاقے میں مردہ مویشیوں کو ٹھکانے لگانے کو لے کر گورکشک پچھلے 2 ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اتوار 28 دسمبر کو ایک مارچ کے ذریعے اپنے احتجاج کا اظہار کر رہے تھے۔ ہینگنگ برج پر مارچ کے دوران سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جب کارکنوں نے انہیں روک دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، انتظامیہ کے رویے کی شکایت کی۔ گورکشکوں کے گھیرے میں آنے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے کہا کہ وہ خود سناتنی ہیں اور گائے کے تحفظ میں عہدیداروں کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گورکشک احتجاج کر رہے ہیں لیکن اہلکار نہیں سن رہے ہیں۔
पंजाब के लुधियाना ज़िले से अहम खबर सामने आ रही जिसने अवाम में हलचल मचा दी। लुधियाना के अलवारा में नगर कीर्तन के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर और गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह हलवारा पर तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने बेरहमाना हमला किया। हमलावरों ने इनकी पगड़ी उतार दी। सरपंच को शदीद चोटें हैं। इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो अपनी पगड़ी हाथ में लिए शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में दिलकरार सड़क हादसा पेश आया, जहां नैनीताल नेशनल हाईवे पर भूसे से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर बाजू से चलती बोलेरो गाड़ी पर उलट गया, जिसके नतीजे में बोलेरो ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हो गया, जिसकी शिनाख्त फिरासत के नाम से हुई है। यह हादसा गंज पुलिस स्टेशन हुदूद में पहाड़ी गेट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर गुजरने के दौरान भूसा ले जाने वाला ट्रक अचानक अपना तवाज़ुन खो बैठा और बाजू से गुजर रही बोलेरो पर जा गिरा। टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बोलेरो गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार तहरीर था। बिहार के नवादा में सख्त सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाने खानदान के लिए जानलेवा साबित हुआ। जिले में हफ्ता 27 दिसंबर की रात पेश आने वाले शर्मनाक वाक़े ने पूरे गांव को सदमे में मुब्तला कर दिया। इतवार को एक ही कमरे में सोए 5 में से 2 अफराद की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 3 खवातीन बेहोश पाई गईं। उड़ीसा से एक दिल लहराने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक 5 साला लड़का कड़ाके की सर्दी के बावजूद एक जंगलाती इलाके में अपने मुर्दा बाप और बेहोश मां के पास बैठकर रात भर इनकी रखवाली करता रहा। मासूम बच्चा इतवार 28 दिसंबर की सुबह लोगों से मदद मांगता हुआ जंगल से निकला। ये वाक़या उड़ीसा के देवगढ़ जिले में पेश आया। इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब मासूम बच्चे को जंगल के करीब सड़क पर राहगीरों से मदद मांगते हुए देखा गया। पुलिस ने बताया कि बच्चे के वालिदैन दशमंत माझी और रिंकी माझी कंडेलू पुलिस स्टेशन के तहत चैननपल्ली गाँव के रहने वाले ने मोटरसाइकिल पर घर लड़ते हुए घरेलू झगड़े की वजह से कीड़े मार दवा खा ली थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की और बच्चे के साथ जंगल में तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चले गए। पुलिस को शुबा है कि मासूम बच्चे के वालिदैन ने जंगल में जहरीली चीज खा ली थी। मफरूर साबिक IPL चेयरमैन ललित मोदी ने पीर 29 दिसंबर को एक मुतनाज़िया सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अवामी तौर पर माफ़ी मांगी। ये माफ़ी एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद सामने आई, जिसमें ललित मोदी और मफरूर ताजिज़ विजय मनायक को एक साथ दिखाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साबिक और ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में ललित मोदी ने कहा कि इनका किसी के जज्बात खुसूसन भारतीय हुकूमत को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने लिखा कि हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते इनके बयान की गलत तशरीह की गई। ललित मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, अगर मैंने कुछ कहा तो किसी के जज्बात को ठेस पहुँची है, खासतौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत की, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। मेरे अल्फाज की गलत तशरीह की गई, इस तरह से पेश किया गया जिसमें मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपनी अहलिया से तलाक की तस्दीक कर दी है। इनकी अहलिया सानिया अशफाक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इनका घर टूट गया है और इन्हें अब अपने शौहर का सहारा नहीं मिलेगा। सानिया अशफाक के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इमाद वसीम की ज़िंदगी में एक और खातून दाखिल हो गई हैं, जो कि सानिया के मुताबिक वो खातून इमाद से शादी करने का इरादा रखती थी। मेक्सिको की जनूबी रियासत ओक्साका में एक इंटर ओशियानिक ट्रेन के पटरियों से उतर जाने के नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। मेक्सिकन नेवी के मुताबिक ये ट्रेन नजंदा कस्बे के करीब हादसे का शिकार हुई, जिसमें मजमूई तौर पर 250 अफराद सवार थे, जिनमें 9 अमले के अरकान और 241 मुसाफिर शामिल हैं। ट्रेन में सवार अफराद में से 193 अफराद खतरे से बाहर बताए गए, जबकि 98 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 36 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान टक्कर हो गई। हादसा हेमिल्टन के करीब के इलाके में पेश आया, जिसमें एक शख्स की हलाकत की तस्दीक मकामी खबरसानदारों ने की है। 2 हेलीकॉप्टरों के टकराने के बाद शदीद आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में घना धुआं फैल गया। इस हादसे में एक और शख्स जदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। हादसे से मुतालिक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। जाए हादसे पर इमदादी टीमें कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। हादसे में एक हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया, जबकि दूसरा जंगलाती इलाके में गिर कर तबाह हुआ। सऊदी अरब में आज से एक दहाई कबल सिनेमा घर का वजूद नहीं था, लेकिन पिछले चंद बरसों में मुमलिकत के समाजी और सकाफती और शुबे हयात के दीगर सेक्टर्स में नुमायां तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं, जिसमें यहाँ सिनेमा हाउस का क़याम और बड़े पैमाने पर फिल्मी सनत का फ़रोग़ काबिल ज़िक्र है। ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इतवार को सिनेमा का आलमी दिन मनाया गया। हर साल 28 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिन सिनेमा हेरिटेज को उजागर करने के हवाले से एक अहम सकाफती मौके पर देखा जाता है। इस दिन के हवाले से सकाफती और तरबियती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जिसमें मुफ्त रियायती स्क्रीनिंग, पैनल डिस्कशन, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स के साथ वर्कशॉप और बढ़ते हुए टैलेंट को सामने लाना शामिल है।
कुवैत में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए वीज़ा और रिहायशी ज़वाबित को आसान बनाने के मकसद से नई इलेक्ट्रॉनिक खदमात मुतारिफ कर दी गई हैं। कुवैत की वज़ारत दाखिला ने बताया कि इन इक़दामात का मकसद गैर मुल्की मुलाज़िमीन को तेज़ रफ्तार और बेहतर खदमात फ़राहम करना है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब वीज़ा की तजदीद, रिहायशी इजाज़तनामों की मुंतकली समेत मुतअद्दिद खदमात के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि तमाम सहूलतें वज़ारत की सरकारी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दस्तियाब होंगी। ज़राए के मुताबिक कुवैत का इमिग्रेशन निज़ाम इन नई इस्लाहात का जायज़ा ले रहा है, जिनसे सरकारी और खानगी शोबों में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। वीज़ा की तजदीद, मुलाजिमत, रिहायशी मुंतकली जैसे मामलात में दरपेश तवील मुद्दती मसाइल में कमी आएगी। हुकाम ने वाज़ेह किया कि माजी में गैर मुल्की वर्कर्स को रिहाइश तब्दील करने के लिए सरकारी मंजिल की हिसूरी में दफातर के चक्कर लगाना पड़ता था, ताहम नई ऑनलाइन सहूलत के बाद ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद ये कि नई हिदायत के तहत गैर मुल्कियों और ज़ायरीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया गया है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।